من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا. ہم سب جانتے ہیں یہ اللہ کا قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا اس کو اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا ایک ایک حرف سچا، ایک حرف کی بھی زبر زیر کی بھی اس میں تبدیلی نہیں ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اور ایمان کے لیے اللہ کے قرآن کو سچا جاننا، ایک ایک حرف کو سچا جاننا شرط ہے. اگر قرآن کے ایک حرف کو بھی ہم نے سچا نہیں جانا تو ہمارا ایمان گیا، خلاص. جو میں نے پڑھا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین معہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں. کون تھا آپ کے ساتھ؟ کون تھے میرے بھائی؟ صحابہ تھے نا، صحابہ ہی تھے، دوسرا کون تھا؟ والذین معہ، جو آپ کے قرآن، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے. قرآن والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے بھاری ہے. بھائی اللہ تعریف کر رہا ہے، اللہ پاک تعریف کر رہا ہے صحابہ کرام کی. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہے. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے کبھی رکوع میں ہے کبھی سجدے میں ہے. کیا کرتے رکوع سجدے میں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا کام ہی اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنا ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. سارے صحابہ کو سمیٹ لیا اللہ کے قرآن نے، سب آ گئے. اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا، جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا یا اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا یا صحبت میں رہے اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، اسی پر دنیا سے پردہ فرمایا، ان کو کہتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ قرآن صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، یہ سب صحابہ کرام، اس میں بھی سارے صحابہ آ گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ آ گئے. اچھا 10ویں پارے میں چلتے ہیں. اذ یقول لصاحبہ، غار کے اندر کون تھا؟ آپ کو بولنا پڑے گا آج تو. کون تھا غار کے اندر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. قرآن انہی کی گواہی دے رہا ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دیکھا دشمن آ گیا تو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ کے رسول جنت میں ایک محل دیکھا. کس کا ہے؟ کہا قریشی کا. میں بھی قریشی ہوں، میں جاننے لگا. فرمایا نہیں، آپ کے غلام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہ محل ہے. یہ ہے اللہ کا قرآن. ہم آج جمعہ ہم نے سنا ہوگا خطبے کے اندر اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کلیئر کر دیا، بالکل بات صاف واضح کر دی کہ کون مسلمان ہے اور کون زندیق ہے. اس لیے کہ ابو ذرار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم دیکھو کہ جو صحابہ کرام کی برائی کر رہا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو کہو لعنت ہو اس پر جو تم دونوں میں سے گھٹیا ہو. لعنت ہو اس پر جو تم دونوں میں سے گھٹیا ہو. ہم صحابہ کرام تو کیا، صحابہ کرام کے گھوڑے کی ٹاپ میں، گھوڑے کے قدم کے نیچے جو مٹی آئی نا، اس کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. یہ صحابہ کرام ہیں. فرمایا لعنت ہو اس پر. تو یہ صحابہ کرام، اللہ کا قرآن یہ گواہی دیتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں گواہی دیتی ہے کہ بھائی میرے صحابہ، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو نشانہ مت بنانا میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ میری وجہ سے. میرے بھائیوں، یہ وہ ہستیاں ہے کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے بڑا ساتھ دیا، کہ یہاں دفن ہے اللہ کے رسول کے پڑوس میں، کس کو جگہ ملے گی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ. آج ہم سب لوگ چاہتے ہیں جنت البقیع میں جگہ ملے، جنت المعلا میں جگہ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صحابہ اور صحابیات دفن ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر کسی نے بھی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی، ایک لفظ کی بھی، وہ قرآن کے خلاف گیا. سن لو، وہ قرآن، اس لیے کہ قرآن تعریف کر رہا ہے، قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے ایمانداری کی. بھائی ان کے آپس کے جھگڑے تو ہمارے نبی کی حدیث ہے، بھائی چھوڑ دو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے ان کے بارے میں بولنے کا. بس ان کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے معاملہ کر لے گا. تمہیں کیا حق ہے؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کے صحابی کے بارے میں زبان دراز کرو؟ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. تو جس نے بھی زبان درازی کی وہ قرآن کے خلاف گیا، وہ حدیث کے خلاف گیا، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف گیا وہ زندیق ہے. زندیق یعنی بے دین ہے، بے دین ہے. کون؟ اللہ کے رسول کے صحابہ، جن ہستیوں نے ہمارے نبی کی غزوہ بدر میں، دیکھو تو صحیح، تو جاؤ تو صحیح، ذرا روڈ پہ نکلو تو صحیح. اشداء علی الکفار، کفار پر بھاری، ایسے تھوڑی تھے، ہمارے جیسے تھوڑی تھے. کتنے بھاری تھے وہ، 313 تھے نا. اور ان کے سامنے کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھی، ان کے سامنے بڑے بھاری تھے. تو میرے بھائیوں، پھر تم کہو کہ بھائی اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد تو ایک ہی مثال ہے. اگر یہ لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہے اللہ کے رسول کے بعد بگڑ گئے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے، عمر رکھتے، عثمان رکھتے. یہ سب کربلا میں شہید ہوئے ہیں. حضرت علی کے صرف حضرت حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے ہیں. اچھا، دوسری بات، ہم جس نواسے کو مانتے ہیں نا، نواسہ رسول امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہے نا محرم کے وقت ہم حدیث سنتے ہیں، عمر ابن خطاب خطبہ دے رہے، وہ چھوٹے چھوٹے آئے، میرے نانا کے منبر سے اترو، تم تو میرے نانا کے غلام ہو. کون گواہی دیتا ہے؟ نواسہ رسول. تو جس کو مانتا ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ تم میرے نانا کے غلام ہو. عمر ابن خطاب ادھر گئے، گود میں لیا، بیٹا کل قیامت کے میدان میں یہی گواہی دے دینا، بس میرے لیے کافی ہو جائے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو معلوم ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا، ام کلثوم سے. کیوں دی لڑکی انہوں نے؟ کیوں دی؟ اور مہر بہت زیادہ، اتنی زیادہ مہر شاید کسی نے نہیں دی ہوگی، اتنی زیادہ مہر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بس میرا تعلق اہل بیت سے ہو جائے. تو کیوں دیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو؟ تو میرے بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حاوی ہو جائے اس کی گود میں بیٹھ جایا کرو. حق دیکھو، حق کا ساتھ دو. بھئی ہمارا ایمان قرآن و حدیث پہ ہے، اور قرآن و حدیث کے خلاف تم جا رہے ہو لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر. تم علماء سے تو پوچھو، تم قرآن کے، تمہیں اتنا تو معلوم ہے نا کہ بھئی یہ قرآن جس نے لکھا ہے وہ صحابہ کرام ہے، وہی کاتب وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو پھر انہوں نے جتنا حصہ لکھا اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے جتنا حصہ لکھا کیا کرو گے تم ان کا؟ تو میرے بھائیوں، ہمارا کوئی حق نہیں پہنچتا.
اور جو میرے دوست، میرے بھائی جو بھی زبان درازی کرتے ہو ان کو کہو تم کی قرآن کے خلاف جا رہے ہو، کیونکہ قرآن صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدِيتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، اور تو کون ہے، تو کون ہے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے پڑوسی، رشتہ دار، محلے والے، ان کو سمجھاؤ، دیکھ دوست تو جو بھی بولتا ہے نا اگر صحابہ کرام کے بارے میں تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اور قرآن کے ایک لفظ کے بھی خلاف گیا ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں معاف کرنا ضروری تھا، اس لیے مجھے دیر بھی ہو گئی آج۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میں ہمیشہ ان کو نہ کہتا ہوں مت کرو، لیکن یہ میں ان کو کہوں گا ضرور پھیلاؤ۔ آپ لوگوں سے بھی عاجزانہ گزارش ہے، ہم انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا دیں، ہم صحابہ کرام کے یعنی شان کے اندر لوگوں سے بات کریں، اور جو بھی اگر اللہ کے رسول کے صحابہ کی برائی کرتا ہے تو کہہ دو کہ تم میں سے جو بہتر ہو اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ اگر تو برائی کرتا ہے ان کی تو ان کو گھٹیا سمجھتا ہے، تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اگر تو بہتر ہے تو اللہ کی رحمت تیرے اوپر ہو، اور جو گھٹیا ہے اس کے اوپر لعنت ہو۔ تو ہمارا تو ایمان ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول کی ذات اقدس کے بعد اگر کوئی جماعت ہے مقدس وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرماوے۔ وہ میرے بھائی جتنے بھی ہو جو کسی اور کی زبان سے باتیں سن کر زبان درازی کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور ہم سب کو اللہ پاک محفوظ رکھے۔